کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی غلط کام کر بھی لیتا تھا میں نے کبھی بھی رسول اللہ کے فیشل ایکسپریشنز بھی چینج ہوتے نہیں دیکھے. کتنے کمال کے اخلاق ہیں. ابراہیم جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب تم نے مجھے مارا تھا میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی تھی. آنکھوں میں تو آنسو جاری ہیں اور دل بھی غمزدہ ہے, لیکن اس حالت میں بھی ہم کوئی ایسی سٹیٹمنٹ, کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جس سے ہمارے رب ناراض ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اور انس بن مالک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے اس باؤل میں, اس برتن میں اتنی برکت پڑی کہ 2 مہینے تک ہم اسی خبز کو کھاتے رہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ. ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن, آپ یہاں پہ آئے. آج ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. اینڈ آئی نیڈ یو ٹو گیو یور ان پٹ. انس بن مالک کی والدہ کا کیا نام ہے جی؟ ام سلیم, ماشاء اللہ, جن کے بارے میں ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھا تھا. اور ام سلیم رضی اللہ عنہا, شی از ون آف دی موسٹ فیمس صحابیہ امنگ انصار. جب انصاری صحابیات کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بڑی فیمس ہیں. اور ان کا گھر, ام سلیم کا گھر رسول اللہ کے گھر کے بالکل ساتھ تھا, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتی تھی. اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان لایا. یہ ایمان لے کے آتی ہیں حالانکہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تک نہیں ہوتا. مصعب بن عمیر کی دعوت سے یہ ایمان لے کے آتی ہیں. اور یہ وہ خاتون ہیں جو اپنا بیٹا رسول اللہ کو ہدیہ کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اینڈ دس از مائی سن اینڈ ہی از مائی اونلی سن, اور یہ میں آپ کو جو ہے ہدیہ کرتی ہوں, یہ آپ کا خادم ہے. اور انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جاتے ہیں فرسٹ ٹائم, تو ان کی عمر تقریباً 8 سے 10 سال ہوتی ہے. لیٹس ٹیک 10 ایئرس, ان کی 10 سال عمر ہوتی ہے. اور اس ایج میں بھی وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انس بن مالک کے جو فادر ہیں ان کا کیا نام ہے؟ مالک بن نضر. مالک بن نضر وہ فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اسلام قبول نہیں کرتے. تو اس سینیریو میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں جو تعلیم ہے, پڑھنا لکھنا اتنا عام نہیں تھا. تو اگر ام سلیم چاہتی تو اپنے بیٹے کے ذریعے اپنا معاش, اپنے جو کمانے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو آگے لے کے چل سکتی تھی, لیکن شی ڈیووٹڈ ہر سیلف, اپنی زندگی کو بھی انہوں نے قربان کیا اسلام کے لیے, اور اپنے بیٹے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اور یہ بڑی زبردست فیملی ہے, بڑی کمال کی فیملی ہے. انس بن مالک ان کے چچا ہیں, ان کا نام بھی انس ہے, انس بن نضر ان کے چچا ہیں. اور یہ وہ صحابی, انشاءاللہ جب میں واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا. غزوہ احد میں ہوا کیا کہ جب غزوہ بدر ہوتی ہے تو انس بن نضر ان کے چچا پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے, وہ اویلیبل نہیں ہوتے مدینہ میں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بدر میں تو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا, اب اگر کبھی موقع آیا لڑائی کرنے کا تو آپ دیکھیے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں. اور پھر جب غزوہ احد آ جاتی ہے تو یہ وہ صحابی ہیں, یہ لڑتے لڑتے سعد بن معاذ کے سامنے آتے ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں یا سعد, اے سعد مجھے احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور یہ اس وقت کھجوریں کھا رہے ہوتے ہیں, اور اسی وقت ہی جب یہ فریز کہتے ہیں کھجوروں کو پھینکتے ہیں اور بڑی طاقت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ جا کے لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی باڈی ملی تو ہی ہیڈ 80 wounds on him, ان کے اوپر 80 زخم لگے ہوئے تھے, اور اتنے سیویئر زخم تھے کہ لوگوں سے پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ یہ کون صحابی ہیں. یہاں تک کہ ان کی جو بہن ہیں جو کہ چچی ہیں انس بن مالک کی, ان کا نام ہے ربیعہ بن نضر, ان کو بلایا جاتا ہے. اور انہوں نے پھر اپنے بھائی کو پہچانا کیسے؟ ان کے فنگر ٹپ سے. تو یہاں سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اور یہ وہ صحابیاں ہیں کہ ان کے بیٹے بھی شہید ہوتے ہیں غزوہ بدر میں. تو ہوا کیا کہ یہی ربیعہ بن نضر آتی ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتی ہیں یا رسول اللہ
آپ پلیز مجھے یہ تسلی دیں کہ آیا میرا بیٹا جنت میں گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ میرے بھائی انس بن نضر اور میرے بیٹے دونوں شہید ہوئے ہیں، آپ مجھے تسلی دیں کہ میرا بیٹا جنت میں گیا ہے کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کمفرٹ دیتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا صرف جنت میں نہیں جنان میں ہے، یعنی 2 گارڈنز آف پیراڈائز، اور وہ جنت الفردوس میں ہیں۔ تو یہ فیملی ہے انس بن مالک کی رضی اللہ عنہ۔ آپ کوئی بھی تفسیر پڑھ لیں، فقہ کی کوئی کتاب ہو یا حدیث کی کوئی کتاب ہو، آپ کو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا وہاں پہ نام آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ ان کی لیگیسی تھی، اور ان کا معمول کیا تھا کہ صرف رات کو اپنے گھر آتے تھے اپنی مدر کے پاس سونے کے لیے، اور پھر جیسے ہی صبح ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حاضر ہو جاتے، اور سارا دن ان کے ساتھ ہی رہتے اور ان کی خدمت کرتے رہتے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اگر آپ کو فریز ملتا ہے خادم رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے خادم، اگر آگے کوئی نام نہیں ہوتا تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے انس بن مالک، کہ یہ ڈسٹنکشن ہے انس بن مالک کی۔ حالانکہ حضرت بلال اور عبداللہ بن مسعود اور صحابہ بھی رسول اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کو وہاں پہ بلینک سپیس ملے، وہاں پہ اگر کسی کا نام نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرٹیکولرلی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب سبحان اللہ کیا زبردست لیگیسی ہے، اب دیکھیں یہ گفٹ ہے ام سلیم کا، نہ صرف رسول اللہ کے لیے بلکہ ہمارے لیے امت کے لیے، کہ آج تقریباً بہت سارا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں پتہ چلتا ہے انس بن مالک کی وجہ سے، اور ہم کچھ نریشنز ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور جو ٹاپ 3 صحابہ ہیں جنہوں نے روایات کی ہیں، نریٹ کی ہیں نریشنز احادیث، ان میں سے انس بن مالک ٹاپ 3 میں ان کا نمبر آتا ہے۔ نمبر 1 ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ، نمبر 2 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور نمبر 3 انس بن مالک۔ اور کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ انس بن مالک اور عبداللہ بن عمر نے جو روایات نریٹ کی ہیں وہ آلموسٹ برابر ہیں، 2500 ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کا نمبر جو ہے ان صحابوں میں سے آتا ہے جو ٹاپ 3 میں ہیں جب ہم روایات کی نریشنز کی بات کرتے ہیں۔ ان کے نک نیمز کی بات کرتے ہیں جو ان کو ملے۔ ان کا نام انیس بھی ہے، اور عربک میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی نام میں یا داخل کر دیتے ہیں، جیسے انس کے درمیان میں آپ نے انیس داخل کر دیا ہے، تو یہ اس نام کی تصغیر ہوتی ہے، یعنی اس سے اس کا چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جبل ماؤنٹین کو کہتے ہیں، جبیل آپ نے نام سنا ہوگا، جبیل کہتے ہیں چھوٹے ماؤنٹین کو، اسمال ماؤنٹین۔ عبد آپ نے نام سنا ہے، عبد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، بندہ۔ عبید بھی آپ نے نام سنا ہوگا، آپ نے یا داخل کیا، عبید کا مطلب ہے یعنی چھوٹا بندہ، یعنی تصغیر کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ تو ان کو انیس بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا نک نیم خادم رسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نک نیم بنئی بھی ہے، یا بنئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو او مائی سن، اے میرے بیٹے کر کے بھی ہمیں روایت ملیں گی کر کے بلایا ہے۔ اور ان کا نک نیم ذوالأذنین بھی ہے۔ اذن کہتے ہیں کان، اذنین 2 کان، اور ذوالأذنین کا مطلب ہے 2 کان والا۔ آلرائٹ، جیسے ایک اور صحابی ہیں جن کا نک نیم ہے ذوالنورین، کون ہے وہ؟ عثمان بن عفان۔ اچھا، ذوالنورین کا کیا مطلب ہے؟ 2 نور والا۔ اسی طرح انس بن مالک کا نام ہے ذوالأذنین، 2 کانوں والا، اور انشاءاللہ ابھی ہم وہ نریشن دیکھیں گے کیسے ان کا یہ نام پڑا۔ انس بن مالک کی لائف کیسے چینج ہوتی ہے وہ آپ نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ رسول اللہ کے پاس ام سلیم آتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ مدینہ آئے ہیں، ہر بندہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آ رہا ہے، آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو گیو یو ایکسیپٹ دیٹ آئی ہیو اے سن، میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اس سے خدمت لیں اور یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور اس وقت ان کی عمر انس بن مالک کی 10 سال ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ نے دعا کی اور فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ انس کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرمانا۔
اور پھر انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی یہ دعا کیسے پوری ہوتی ہے۔ تو ام سلیم کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بالکل ساتھ ہی تھا، دے ور نیبرز، اور وہی ہوتا ہے کہ انس بن مالک سارا دن رسول اللہ کے ساتھ رہتے اور رات کو اپنے گھر واپس چلے جاتے سونے کے لیے، اور پھر اگلی صبح آ کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہو جایا کرتے تھے۔ اب اگلے 10 سال انس بن مالک کے رسول اللہ کے بڑے قریب گزریں گے، ڈے اینڈ نائٹ وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اینڈ سبحان اللہ، جب آپ نریشنز پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے کے بارے میں پتہ کرنا ہو نا، آپ تھوڑا سا عرصہ اس کے ساتھ گزار لیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کس کیلیبر کا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، غصے کا کتنا تیز ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جنرلی لوگ کرتے کیا ہیں، جاب کی طرف جب آپ جاتے ہیں، بزنس کرنے کے لیے جاتے ہیں، باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہی آپ گھر سے سٹیپ آؤٹ کرتے ہیں ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا پرہیزگار ہے، کتنے اچھی طریقے سے بات کرتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ بندہ اپنے گھر میں سٹیپ ان کرتا ہے بالکل چینج ہو جاتا ہے، موڈ اس کا چینج ہو جاتا ہے، غصے سے اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے، بہن بھائیوں سے، پیرنٹ سے، اپنی بیوی سے۔ تو ہوتا کیا ہے، اب یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اب ہمیں ٹیسٹیمونیز دیں گے کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے، ان کے کیریکٹر کیسے تھا، کہتے کیا ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انس بن مالک ہی واز این اورفن، یتیم تھے، ان کے فادر نہیں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی خادم بھی ہیں، یعنی ہی از ایٹ رسول اللہ سروس۔ کہتے یہ ہیں خدمتہ 10 سنین، میں نے رسول اللہ کی 10 سال خدمت کی، فما ضربنی، انہوں نے مجھے کبھی نہیں مارا، ولا سبنی، کبھی بھی انہوں نے مجھے گالی نہیں دی، ولا عبس فی وجہی، and he never gave me a look of dissatisfaction۔ یعنی بہت بڑی بات ہے۔ مثال کے طور پہ اب ایک خادم کام کر رہا ہے اور حالانکہ وہ بچہ بھی ہے، تو ظاہری بات ہے he is prone to make mistakes، right؟ اب کہہ رہے ہیں کبھی کبھار اگر وہ، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انس بن مالک کوئی غلطی نہیں کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی غلط کام کر بھی لیتا تھا، میں نے کبھی بھی رسول اللہ کے فیشل ایکسپریشنز بھی چینج ہوتے نہیں دیکھے۔ کتنے کمال کے اخلاق ہیں۔ اگر ہمیں کچھ اور سٹیٹمنٹ بھی نہ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، یہ سٹیٹمنٹ کافی ہے کہ ہمارے نبی کے اخلاق کتنے زبردست تھے۔ اور وہ آتے ہیں نا قرآن مجید میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اے نبی آپ کے اخلاق تو بہت عظیم ہیں، بہت کمال کے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ تمہارا باہر جیسا بھی رویہ وہ میٹر نہیں کرتا، گھر میں تم کیسے ہو، دیٹ از واٹ میٹرز۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لحاظ سے۔ آئی ایم بیسٹ ٹو مائی ہاؤس، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ اب یہ نریشن جب نریٹ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین یہ ساتھ میں سن رہی تھی، تو کیا کہتی ہیں، شی واز اے وٹنس، کہتی ہیں صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ یعنی رسول اللہ کے گھر والے بھی they were saying کہ یا رسول اللہ بالکل آپ نے سچ فرمایا، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاق کے حوالے سے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ٹریٹ ہے جو ہم میں سے بہت لوگ مس کرتے ہیں، ہمیں اخلاق کی ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ برے اخلاق اعمال کو ایسے خراب کر دیتے ہیں جیسے ونیگر جب ہنی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جیسے ہنی خراب ہو جاتا ہے، برے اخلاق بھی اعمال کو خراب کر دیتے ہیں۔ اب جب ہنی خراب ہو جائے تو کیا کھانے کے لائق ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو پھر اگر ہمارے اعمال کے ساتھ برے اخلاق مل جائیں تو پھر اعمال کا کیا فائدہ؟ تو ان اعمال کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ حدیث ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی عورت تھی جو راتوں کو نمازیں پڑھا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی، بڑی عبادتیں کیا کرتی تھی، لیکن کیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا شی واز ابیوسو ٹو ہر نیبر، اپنے پڑوسی کو گالی گلوچ کیا کرتی تھی، برا بھلا کہا کرتی تھی۔ اور پھر رسول اللہ نے کیا کہا، لا خیر فیہا ہی فی النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، لا خیر فیہا، کوئی خیر نہیں ہے، ہی فی النار، یہ کہاں پہ ہوگی، جہنم میں ہوگی، آگ میں ہوگی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام ہولسٹیکل دین ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دو چیزیں جو بڑی آسان ہے وہ تو آپ لے لیں
اور باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں. نہیں, آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر ڈومین میں اپنے آپ کو آپ نے آگے ایکسل کرنا ہے. اور ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں کا ایمان کمپلیٹ ہے, انہی لوگوں کا ایمان کمپلیٹ ہے جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے, کہ وداؤٹ گڈ مینرز آپ کا جو اسلام ہے, آپ کا دین اچھا ہو ہی نہیں سکتا, آپ کا کمپلیٹ دین ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر فرمایا کہ جو حسن اخلاق ہے, وَإِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. کیا کمال کی بات ہے. کہتے ہیں کہ جو حسن اخلاق ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ اس درجے کو پہنچ جاتی ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھا کرتا ہے. یعنی اگر ایک شخص روزے رکھ رہا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے, اور ایک شخص کے اخلاق اچھے ہیں, وہ اپنے اخلاق کے اوپر ورکنگ کر رہا ہے, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے, تو دونوں کا لیول سیم ہے. تو ورک آن یور مینرز, اپنے اخلاق پہ کام کیجئے. اور ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے. اب دیکھیں ایک ایک حدیث یہ ٹیک اویز ہیں, ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اقربکم منی منزلا یوم القیامہ, تم میں سے وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا, میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن, اور وہ کون ہے؟ احاسنکم اخلاقا فی الدنیا, جس کے اس دنیا میں اخلاق سب سے اچھے تھے. If you want to be with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم on the day of judgment, اپنے اخلاق پہ کام کرنا آپ شروع کر دیں. تو یہ ایک شارٹ کٹ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے. اور دیکھیں اخلاق کو بہتر کرنا مشکل کام ہے, رائٹ, لیکن ریوارڈ تو آپ دیکھو. اگر آپ اپنے اخلاق اچھے کرتے ہیں, لوگوں سے معاملات اچھے کرتے ہیں, یہاں تک کہ اگر لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اپنا پارٹ تو آپ پلے کرو, اپنی زبان خراب تو نہ کرو گالی دے کے اور بعد میں جو ہے ریٹیلیٹ کر کے. تو یہ ہمارے لیے شارٹ کٹ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو قیامت کے دن, تمہیں میرا ساتھ چاہیے, تو اپنے اخلاق کے اوپر کام کرنا شروع کر دو. اور ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ سلف, بڑے کمال کی ان کی پرسنالٹی ہے. ہوا کیا کہ ایک دفعہ ایک فوجی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں. تو ابراہیم ابن ادم اشارہ کرتے ہیں قبرستان کی طرف کہ وہ اس طرف ہیں. تو اس فوجی کو بڑا غصہ آتا ہے, سولجر کو, وہ ٹھک سے جو ہے نا اپنی گن بٹ مارتا ہے اس کو, ابراہیم رحمہ اللہ کو اپنی گن مارتا ہے, جس سے ابراہیم نیچے گر جاتے ہیں اور وہ زخمی ہو جاتے ہیں. پھر لوگ آ کے اس سولجر کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم نے کس کو مارا ہے, تم نے ابراہیم ابن ادم کو مارا رحمہ اللہ کو. اس کو پتہ نہیں ہوتا, تو وہ آ کے سوری کہتا ہے کہ دیکھیں مجھے پتہ نہیں تھا, آپ تو بڑے زاہد ہیں, آپ تو بڑے عابد ہیں, تو مجھ سے غلطی ہوگی, مجھے معاف کر دیں. ابراہیم جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب تم نے مجھے مارا تھا میں نے کیا کیا تھا؟ انک لما ضربتنی, جب تم نے مجھے مارا, سألت اللہ تعالی لک الجنہ, میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی تھی, میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. تو وہ بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے تو آپ کو نقصان پہنچایا ہے, آپ کو میں نے نقصان پہنچایا, پھر آپ نے میرے لیے دعا کیوں کی؟ تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنا پارٹ پلے کیا, میں نے اپنا پارٹ پلے کیا. اور جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, فرشتے آپ کے لیے دوبارہ اس حوالے سے دعا کرتے ہیں, تو یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے اخلاق اچھے کرتے ہیں, چاہے بندہ جو مرضی کر رہا ہے, اس کے جیسا مرضی رویہ ہے, جیسے مرضی ایٹیکیٹس ہیں, مینرز ہیں, کم از کم آپ اس کے لیول پہ مت اترو. آپ اپنا جو ہے اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس کو مینٹین کر کے رکھیں. اور ہمیں ایک انسیڈنٹ ملتا ہے, اٹس اے فنی انسیڈنٹ, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں, کہ ابھی وہ بچے ہیں, تو رسول اللہ اپنے کام کے لیے ان کو بھیجا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک پرٹیکولر کام کے لیے بھیجا, تو انس بن مالک بھول جاتے ہیں, اور کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں راستے میں, وہ اپنے برڈز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اب کام جب وہ بھول جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انس بن مالک کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, اور جب آ کے بیٹھتے ہیں تو انس کہتے ہیں نظرت الیہ, میں نے بڑی چوری چوری دیکھا کہ رسول اللہ تو میرے پاس بیٹھے ہیں, اور حالانکہ مجھے کام کے لیے بھیجا تھا انہوں نے. اور کیا کہتے ہیں, نظرت الیہ, میں نے دیکھا ان کی طرف, اور وہ کیا کر رہے تھے, وہو یضحک, ہی واز اسمائلنگ, ہی واز لافنگ. اور پھر انہوں نے پیار سے
جیسے بڑے بچوں کے کان کھینچتے ہیں نا یعنی آرام سے, تو انہوں نے کیا کیا, دونوں کانوں کو ایسے پکڑا کہ انس کیا کر رہے ہو. تو پھر انس نے کہا یا رسول اللہ میں کام کر رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. تو ایسے کر کے انہوں نے جو ہے پھر اپنے کام پہ چلے گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو جو ہے, جو ان کا نک نیم پڑ گیا وہ تھا ذو الاذنین کے 2 کانوں والا. تو یہ ان کا جو ہے نک نیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے, اور یہ متفقن علی حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے, جہاں پہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی 10 سال خدمت کی, فما قال لی اف قط, اور مجھے رسول اللہ نے ان 10 سالوں میں کبھی بھی اف تک نہیں کہا. انس یہ کیا کر رہے ہو کہ, اور پھر کہتے ہیں وما قال علی لشیء صنعته لما صنعته, اور کبھی بھی اگر میں نے کوئی کام کر لیا ہو مجھے یہ نہیں آ کے روکا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. ولا لشیء ترکته لما ترکته, اور اگر میں نے کوئی کام چھوڑ دیا ہو, نہ کیا ہو, اور کبھی بھی مجھ سے آ کے یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں چھوڑا ہے, why didn't you do that. اور پھر کہتے ہیں وکان رسول اللہ من احسن الناس خلقا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے. تو یہ انس بن مالک کی ٹیسٹمونی ہے جنہوں نے 10 سال گزارے رسول اللہ کے ساتھ. بدر میں یہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے کیونکہ ان کی ایج چھوٹی تھی, اور جیسے ہمیں رسول اللہ کی ڈیٹیلڈ پرسنل لائف پتہ چلتی ہے امہات المؤمنین سے, وہ روایات کرتی ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایات کافی کی ہیں. اسی طرح جو ان کی سوشل لائف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, باہر ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا, لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے, ان کی جرنیز کیسی تھی, تو وہ انس بن مالک نے روایات کی ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے, انس بن مالک روایت یہاں تک کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے, رسول اللہ کے تقریباً 17 گرے ہیئرز تھے, ان کی بیئرڈ اور ان کے ہیڈ کے ہیئرز کو اگر ملائیں تو, یعنی اتنی ڈیپ ان کی جو ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے اور نوٹ کیا کرتے تھے. اور جب کریکٹر کی اب بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی شخص اتنا مرسیفل نہیں دیکھا, رحم دل نہیں دیکھا, جو بچوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ اتنی زیادہ رحم دلی کرتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ. اور انس بن مالک چونکہ 10 سال رسول اللہ کے ساتھ ہیں, تو ہی از ود ہم تھرو تھک اینڈ تھن, حالات اچھے چل رہے ہیں تب بھی ساتھ ہیں, اور اگر حالات یعنی ایسے نامناسب ہیں تب بھی رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اور یہاں تک کہ جب ابراہیم جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں اب چھوٹے سے, جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے تب بھی انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں جب حجرے میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے ابراہیم کو, اپنے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا, اپنے لیپس میں لے کے رکھا ہوا تھا, اور کہہ رہے تھے یا ابراہیم ان فراقک لمحزنون, ہم تمہارے اس دنیا سے جانے سے ہم بہت زیادہ غم زدہ ہیں, وی آر سیڈنڈ. اور پھر رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ آنکھوں میں تو آنسو جاری ہیں اور دل بھی غمزدہ ہے, لیکن اس حالت میں بھی ہم کوئی ایسی سٹیٹمنٹ, کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جس سے ہمارے رب ناراض ہوتے ہوں. وی آر اسٹل دا سرونٹس آف اللہ, ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات سننی ہے, اور اگر آج ایک شخص جا رہا ہے اس دنیا سے تو کل ہم نے بھی جانا ہے. اگر یہ بندہ کا مائنڈ سیٹ ہے تو پھر اس کے لیے غموں کو ہینڈل کرنا, پریشانیوں کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم ایک وقت تھا اس دنیا میں نہیں تھے, اگر ٹیمپریریلی اس دنیا میں آئے ہیں, ایک وقت آئے گا ہم ادھر نہیں ہوں گے, ول بی لانگ گون, ول بی ہسٹری, اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو انس بن مالک نے یہ نریٹ کیا ہے. اور ایک اور نریشن میں آتا ہے, انس بن مالک نریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, اور وہاں پہ ایک عورت تھی, وہ رو رہی تھی, اس کی ہسبینڈ کی قبر تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور اس کو کہا کہ صبر کرو, اور پھر فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, کہ دیکھو صبر کرو, اور صبر جو آپ پہلا ریئیکشن دیتے ہو نا, جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا نام صبر ہے. ایسا نہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کے اوپر کوئی کلیمٹی آ گئی ہے, کوئی پریشانی آ گئی ہے, آپ اس میں رونا دھونا سٹارٹ کر دیں اور اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ کہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں,
اور بعد میں جا کے مہینے کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد آپ کو ہوش آتی ہے, آپ اس صدمے سے نکلتے ہیں, تب آپ کہتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ میں ابھی صبر کرتا ہوں. نہیں, دس از ناٹ صبر. صبر کیا ہے؟ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, اسی وقت جیسے آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے نا, وہ ڈٹرمنٹ کرے گا کہ آپ صبر کرنے والے ہیں یا نہیں. تو اسی لیے رسول اللہ نے یہاں پہ یہ فرمایا انما صبر عند الصدمۃ الاولی, کہ صبر وہی ہے جب کوئی کلامٹی آپ کے اوپر آتی ہے, جو آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں. اور مزید اخلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ یزور الانصار, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیلی روٹین میں یہ شامل کرتے تھے کہ وہ انصار کے گھروں میں جایا کرتے تھے ان سے ملنے کے لیے. فَيُسَلِّمُ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ, اور ان کے بچوں کو سلام پیش کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. وَيَمْسَحُ بِرُؤُوسِهِمْ وَيَدْعُو لَهُمْ, اور مسا کیا کرتے تھے, یعنی پیار سے شفقت سے اپنے ہاتھ اوپر رکھا کرتے تھے ان کے سر پہ. he used to joke with them, ان کے ساتھ بھاگا کرتے تھے, اچھے طریقے سے پیش آیا کرتے تھے. اور یہ آج ہمارے لیے لیسن ہے بڑوں کے لیے. اب آپ امیجن کریں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے اپنے کام نہیں نپٹتے, تو ہم دوسروں کو کیسے ہم کیٹر کریں, دوسروں کے ساتھ ہم کیسے اچھے معاملات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بوجھ تھا, پوری کمیونٹی کا بوجھ تھا, اسلام کی دعوت کو آگے لے کے جانا ہے, اور خطرہ رہتا تھا ہمیشہ کہ مکہ والے آ کے اٹیک کر دیں گے. اور مدینہ کے اندر تو یہودی بھی تھے, اور in spite of everything, اتنی مشکلات کے باوجود رسول اللہ نے اپنا ٹائم, اپنا اسکیجول ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا تھا کہ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے. You have to meet people, اور اپنے اخلاق آپ لوگوں کو دکھائیں, اچھے اخلاق, تاکہ لوگ آپ سے متاثر ہوں اور لوگ واقعی یہ سمجھیں کہ رسول اللہ کے امتی ایسے ہوتے ہیں. شو اٹ ود یور مینرز, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے, انس بن مالک نریٹ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صرف مسلمانوں کے ساتھ ایسے نہیں تھے. ایک غلام یہودی, ایک بچہ تھا, وہ رسول اللہ کی خدمت کیا کرتا تھا. رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, اور ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے ہی از ویری سک, وہ اس دنیا سے بھی جانے لگا ہے. تو انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ کو جیسے ہی یہ نیوز ملی وہ کھڑے ہوتے ہیں, اور اتنی تیزی سے انہوں نے چلنا شروع کیا کہ ہم صحابہ کرام رسول اللہ کو پکڑ نہیں پا رہے تھے, یعنی وہ اتنی تیزی سے چل رہے تھے. اور پھر جب ان کے گھر کے پاس جاتے ہیں, اس یہودی جو وہ لڑکا ہوتا ہے, ہی از آن ہز ڈیتھ بیڈ, اور رسول اللہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اس لڑکے کو قل لا الہ الا اللہ, اسلام قبول کر لو. اب یہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں, اور جو یہودی لڑکا ہے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے کہ واٹ شوڈ آئی ڈو, کیونکہ وہ یعنی اس کی انٹینشن ہی ہوتی کہ میرے باپ مجھے اجازت دیں گے تب میں اکارڈنگلی کروں گا. تو جو وہ یہودی ان کا باپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اطیع ابا القاسم, اطیع ابا القاسم, کہ ابو القاسم کی بات کو مان لو. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ یہودی لڑکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے, اور پڑھتے ہی وہ انتقال کر جاتا ہے, وہ فوت ہو جاتا ہے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو رسول اللہ خوشی خوشی باہر آتے ہیں. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول, کہتے کیا ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. تو یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے. رسول اللہ لوگوں کے خیر خواہ تھے. اور آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اب یہ رسول اللہ کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ نان مسلمز کے ساتھ ہے. تو آج ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہماری تھوڑی سی تو میں ہو جاتی ہے گھر والوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ, عرصہ بیت جاتا ہے, جنریشنز گزر جاتی ہیں, اور ہم ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھاتے. انہوں نے ایسا کہا تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا, انہوں نے یہ کیا تھا اس لیے ہم نے یہ کیا, انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اب ہم بھی نہیں ایسا کریں گے. تو یہاں پہ رسول اللہ کے آپ اخلاق دیکھو تو صحیح. اسلام خیر خواہی کا نام ہے, الدین النصیحہ, کہ آپ نے نصیحت کرنی ہے. جب تک آپ کی جان میں جان ہے, آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, آپ نے لوگوں کو اپنا اچھا کیریکٹر دکھانا ہے. اینڈ دس از واٹ ریئلی میٹرز. آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا, یہ نہیں کہ لوگ جیسا مرضی کر رہے ہیں, آپ کو برا کہہ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, وہ تو ان کا ظرف ہے, وہ ان کا کام ہے. ایٹ لیسٹ آپ اپنی نیکیاں تو نہ ختم کرو ان کو جواب دے کے, اپنے گناہ کیوں پائل اپ کر رہے ہو آپ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو رہی تھی
اقامت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیڈ کرنے لگے ہیں, ابھی اللہ اکبر کہنے ہی لگے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے بھاگا بھاگا مسجد نبوی کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ پلیز ہیلپ می, پلیز ہیلپ می. رسول اللہ کو جب بھی اتنی دفعہ کہتا ہے اور اتنی اونچی اونچی کہتا ہے کہ امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہمیں ڈر لگا کہ کہیں رسول اللہ کو کچھ یہ کر ہی نہ دے, کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے. رسول اللہ نماز کو وہاں پر ہی پوز کرتے ہیں, اس کے ساتھ جاتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اس کا کام جو بھی ہوتا ہے وہ ختم کر کے واپس آ کے پھر نماز لیڈ کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے, لوگوں کے کام آنا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ نے مزید فرمایا, کہتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بندے کی مدد کرتے ہیں, اور جو بندہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی مشکلات کو, پریشانیوں کو دور کرے گا. کتنی زبردست ڈیل ہے. تو ہمیں بھی دوسروں کے کام آنا چاہیے. اب یہاں پہ صبر کا ایک واقعہ ہے, ابھی بھائی سے بات ہو رہی تھی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے اور انس بن مالک آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کپڑا اوڑا ہوا تھا, کہ ایسا کپڑا پہنا ہوا تھا کہ جو بڑا رف اس کا ٹیکسچر تھا اور وہ گلے میں لپیٹا ہوا تھا. تو ایک اعرابی, ایک بدو آتا ہے پیچھے سے, اور ایٹیکیٹس تو تھے نہیں اس کے پاس, تو آ کے کپڑا کھینچتا ہے زور سے اپنی طرف, اور جب وہ گھسیٹتا ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ کی گردن مبارک کی طرف دیکھا تو وہاں پہ نشان پڑ چکے تھے. اور اب آپ سینیریو چیک کریں کہ رسول اللہ آگے جا رہے ہیں اور پیچھے سے اعرابی کھینچتا ہے, اور پھر پیچھے سے ہی بدتمیزی سے اونچی آواز میں کہتا ہے یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک, کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے وہ ہمیں دو, عدل کریں. ابھی رسول اللہ نے واپس مڑ کے اس شخص کو نہیں دیکھا. Now imagine, put yourself in that situation. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عدل کرنے والا تھا نہیں تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑتے ہیں, فالتفت الی, پیچھے مڑ کر کیا کرتے ہیں, فضحک, he smiled, اور پھر کہتے ہیں صحابہ اکرام کو, ثم امر له بعطاء, صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ جو یہ شخص مانگ رہا ہے اس کو دے دو. This is how رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم reacted, اور یہ ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے. کہ وہ آیت ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ اتنے اچھے طریقے سے دو کہ وہ احسن ہو, اچھا طریقہ ہو, اور پھر کیا ہوگا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے جو تمہارا دشمن ہے نا, جس کے ساتھ تمہاری بحث چل رہی ہے, وہ تمہارا زبردست دوست بن جائے گا. تو دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو, شو دم یور گڈ اخلاق. اور واقعی میں صحیح بات بتاؤں, ہم لوگ سب ترسے ہوئے ہیں اچھے اخلاق کو دیکھنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے رویہ کریں, رائٹ؟ وائی ڈونٹ یو بی دیٹ پرسن؟ آپ اچھے اخلاق کیوں نہیں اپناتے اپنے؟ جو لوگ چاہتے ہیں تو آپ ان کو یہ پرووائڈ کریں, اور انشاءاللہ جو گڈ وائبز ہیں جب ایک بندے سے نکلتی ہیں تو جب آپ کی طرف جائیں گی اور پھر یہ جب بڑھتی رہیں گی تو انشاءاللہ اس سے بڑھتے بڑھتے پورا معاشرہ انشاءاللہ بہتر ہونے کے چانسز ہیں. اب یہ دیکھیں, ہم نے کچھ نریشنز پڑھی ہیں اور ہمیں رسول اللہ کے اخلاق کا پتہ چل رہا ہے, اینڈ وی آر ہمارے اندر رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ بڑھ رہی ہے. اب امیجن کریں جو نریٹر ہیں انس بن مالک, جو فزیکلی پریزنٹ ہے اور جو نریٹ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہوگا, ان کی کتنی محبت اور کتنا ان کا جو ہے ان کی بانڈنگ ہوتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور وہ ڈیلی یہ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملات کرتے ہیں. اور انس بن مالک نے بہت سارے میریکلز بھی دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو انہوں نے میریکلز کیے, ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, جو کہ ہسبینڈ ہیں ام سلیم کے, وہ کہتے ہیں جب گھر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ام سلیم, میں نے آج رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا, مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ بہت دنوں سے انہوں نے کچھ کھانا نہیں کھایا. I thought maybe he is hungry. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تمہارے پاس کیا پڑا ہوا ہے, جس پیک اٹ اپ, وہ رسول اللہ کی طرف آپ بھجوا دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں ہوتے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ, اصحاب صفہ کو ان کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. تو ام سلیم
ان کے پاس کچھ بریڈ ہوتی ہے خبز, وہ پیک کرتی ہیں اور بیٹے کو کہتی ہیں انس بن مالک کو کہ جسٹ پٹ اٹ انڈر یور آرمس, تاکہ کسی کو نظر نہ آئے, چھپا کے آپ لے کے جاؤ اور رسول اللہ کو یعنی علیحدگی میں ہو کے ان کو دے دینا, علیحدہ ہو کے. تو انس بن مالک جاتے ہیں اور رسول اللہ ان کو پتہ چل گیا کہ واٹ ہی از ہیونگ. حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ آئی ایم ہیونگ بریڈ فار یو. تو کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو, یہ بریڈ لے کے واپس گھر میں جاؤ, ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور تقریباً there were 80 صحاباز available in the masjid at that time. اب انس بن مالک پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, اماں جی نے تو کہا تھا کہ ذرا خاموشی سے دے دینا, اور یہ روٹی تو رسول اللہ کے لیے سفیشینٹ تھی, اب سب صحابہ اکرام آ رہے ہیں تو how would we handle the situation. تو وہ بھاگے بھاگے رسول اللہ سے پہلے ہی گھر جاتے ہیں تاکہ اماں جی کو یہ بتا دوں I didn't mess up, یہ میری غلطی نہیں ہے, میں نے تو طریقہ جو ہے وہ آپ نے جو کہا تھا ویسے ہی میں نے کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال جب وہ گھر جاتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں, اور سلیم کو جب پتہ چلتا ہے شی واز ریلیکس, ان کو پتہ ہے کہ اس میں بھی رسول اللہ کی حکمت ہی ہوگی. تو جب آتے ہیں رسول اللہ پہلے انٹر کرتے ہیں گھر میں اور کہتے ہیں کہ باؤل میں وہ خبز لے کے آؤ. تو رسول اللہ دعا پڑھتے ہیں اور پھر 10 صحابہ کو کہتے ہیں کہ اندر آ جائیں. تو جب 10 صحابہ اندر آتے ہیں تو 10 صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, خبز کھاتے ہیں, اور جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ جب واپس چلے جاتے ہیں دین ہی کالز دی ادر 10 صحاباز. اس طرح کرتے کرتے 80 صحابہ 80 صحاباز وہ آتے ہیں اور وہ کھانا کھا کے واپس چلے جاتے ہیں. اور انس بن مالک ہی کہتے ہیں کہ ہمارے اس باؤل میں, اس برتن میں اتنی برکت پڑی کہ 2 مہینے تک ہم اسی خبز کو کھاتے رہے, اور ہماری جو ہے ہمارا کھانا یہ ختم نہیں ہوا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز میں سے ایک میریکل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز دا بیسٹ آف ٹیچرز. وہ انس بن مالک کو ٹائم ٹو ٹائم سکھاتے رہتے تھے کہ یعنی ایڈوائز کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ کہا کہ یا انیس, کہ اے انس, جب تم دعا مانگا کرو تو یا ذل جلال والاکرام کہہ کے دعا مانگا کرو. اور پھر دوبارہ ایڈوائز دی, ایڈوائز کیا دی, کہتے ہیں طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس, کہ اس بندے کے لیے بڑی خیر ہے جو لوگوں کی خامیاں ڈھونڈنے کی بجائے اپنی خامیوں کے اوپر فوکس کرتا ہے. وہ لوگوں کو نہیں صرف دیکھتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. اور یہ دیکھیں کتنی زبردست ایڈوائس ہے, جب آپ اپنے اوپر فوکس کرتے ہو تو آپ کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ اپنی جو پرابلمز ہیں, اپنی خامیاں ہیں, ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو. یو ٹرائی ٹو بیکم دا بیٹر پرسن. اور پھر ایڈوائس یہ بھی دی کہ اے انس, کہ با وضو ہو کر رہا کرو, یہ برکت کے لیے بہت اچھا ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جب بھی گھر میں انٹر ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے داخل ہوا کرو, یہ گھر والوں کے لیے بڑی بابرکت چیز ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جب سونے کے لیے جایا کرو تو با وضو ہو کے سویا کرو, یہ بھی تمہارے لیے پروٹیکشن کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اور دیکھیں یہ انسٹرکشنز جو ہیں نا, ان میں جیمز ہیں. ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نا کہ شیطان کا وسوسہ بڑا زیادہ ہوتا ہے, ہم بھٹک جاتے ہیں. اب یہی تو آپ یہ کہہ لیں شیلڈز ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیا کہا رسول اللہ نے کہ وضو باوضو ہو کر رہا کرو, اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کرو. اور پھر فرمایا کہ جب کسی گھر میں داخل ہو یا اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو. اور یہاں تک رسول اللہ کی ایڈوائس ہے کہ یہاں تک کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی السلام علیکم کہو. اور پھر کیا فرمایا کہ جب سونے کے لیے جایا کرو تو باوضو ہو کر سویا کرو. اور پھر ایک اور حدیث بڑی زبردست حدیث ہے, فرماتے ہیں انس بن مالک ہی نریٹ کرتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ رسول اللہ نے مجھے گائیڈ کیا, ایڈوائز دی, یا بنی, او مائی سن, اے میرے بیٹے, ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل. دیکھو اے میرے بیٹے, اگر تم صبح اور شام کرو اور تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی ill فیلنگز نہ ہو, تمہارا دل صاف ہے لوگوں کے یعنی لوگوں کے بارے میں, اگر تم ایسا کر سکو تو ضرور کرو. ثم قال علی, پھر فرمایا, یا بنی, اے میرے بیٹے, وذالک من سنتی, اور یہ میری سنتوں میں سے ہے, یہ میری سنت ہے کہ میں کسی کے لیے دل میں کوئی بری فیلنگز نہیں رکھتا.
لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں میں, لوگ جیسے مرضی معاملات کریں, میں کم از کم اپنے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی فیلنگز نہیں رکھتا. وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي, اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا فقد احبنی, یہی تو صحیح بندہ ہے جس نے مجھ سے محبت کی ہے. اور یہ ہمارے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے. اف یو سے یو ریئلی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ ہم میں سے کون ہے جو یہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دیکھیں جہاں پہ ہمیں بہت ساری سنتوں کا پتہ ہے نا کہ رسول اللہ کے اعمال ایسے تھے, آپ نماز ایسے پڑھا کرتے تھے, یہ سنت یہ دل کے ساتھ اٹیچ ہے کہ آپ کا دل رسول اللہ کی سنت کے مطابق اٹیچڈ ہے کہ نہیں, کہ آپ کا دل رسول اللہ سے واقعی اگر محبت کرتا ہے, یو ریئلی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر آپ جو ہے اس کے اوپر آپ امپلیمنٹ کریں گے. اور ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبوی میں, اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب جو شخص آئے گا نا مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے. صحابہ اکرام دے ور ویری سرپرائز کہ دیکھے تو صحیح کہ کس کو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے جنت کی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ انصار میں سے آتا ہے اور اس کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, لائک ابھی وہ وضو کر کے آیا ہے. تو وہ شخص آیا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی, اور پھر جب وہ فری ہو گیا, کہتے ہیں اگلے دن پھر جب ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اب جو شخص آئے گا نا مسجد میں وہ جنتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ وہی شخص آتا ہے مسجد کے اندر اور وہ اپنے پھر نماز پڑھتا ہے, نماز ادا کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. اینڈ وین دا تھرڈ ڈے کیم, پھر رسول اللہ نے یہی بات کہی کہ اب جو شخص آئے گا مسجد میں یہ جنتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے. اور اچھا, یہ نریٹ بھی انس بن مالک کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے کنزیکٹیولی 3 دنوں میں بشارت دے دی ہے جنت کی. تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے میں آپ سے کچھ سیکھ سکوں. تو ہوا کہ انہوں نے کہا اہلاً وسہلاً, آپ میرے ساتھ آ کے سو سکتے ہو. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب رات ہوتی تھی تو میں ایسے ریئیکٹ کرتا تھا, ایسے ایکٹ کرتا تھا کہ ایز اف میں سو رہا ہوں, حالانکہ میں آبزرو کر رہا ہوتا تھا کہ دیکھوں یہ بندہ کیا کرتا کیا ہے, نماز پڑھتے ہیں, قیام اللیل ہے, تہجد ہے, کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ان کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مجھے بڑا مسمرائز کرے. وہ کچھ اذکار کیا کرتے تھے اور پھر جو ہے وہ سو جایا کرتے تھے. میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے 3 راتوں میں کوئی تہجد پڑھی ہو, قیام اللیل پڑھی ہو, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. اور پھر جب چوتھا دن آیا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں. میں تو آپ کے پاس آیا ہی اس لیے تھا کیونکہ رسول اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے جنت کی کہ آپ جنت میں جائیں گے. ایسا کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ بشارت ملی ہے. تو ان صحابی نے کہا, انصاری صحابی نے, کہ I don't do that much, مجھے نہیں پتا میں ایسا کوئی اسپیشل عمل کرتا ہوں. ہاں, رات کو جب میں سونے لگتا ہوں میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے حوالے سے اپنے دل میں کوئی بری فیلنگز کو میں گرو نہیں کرتا کہ اس شخص نے جیسا مرضی کیا ہو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. جب بھی میں رات کو سوتا ہوں میں لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں. یہ مجھے میری عادت پتہ ہے, اس کے علاوہ I don't know much کہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں. اب آپ دیکھیں سبحان اللہ, صرف اس عادت کی وجہ سے کیا بشارت ملی, جنت کی بشارت ملی. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کے فروٹس آپ کے سامنے ہیں کہ جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے. اور ایک اور بڑی کمال کی سٹوری ہے, مالک بن دینار رحمہ اللہ کی سٹوری ہے. بڑے زاہد انسان تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار رات کو قیام اللیل پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں, اور ایک چور آتا ہے. چور کو نہیں پتہ نہیں ہوتا کہ گھر میں کوئی اٹھا ہوا ہے. تو جب چور داخل ہوتا ہے, اور امیجن کریں کہ وہ اتنے آرام سے نماز پڑھ رہے تھے کہ چور کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے. مالک بن دینار came to know that there is someone in our house, کہ ہمارے گھر میں کوئی ہے. اب چور ڈھونڈ رہا کہ کوئی چیز ملے تو صحیح چوری کرنے کے لیے. ان کا گھر خالی تھا. there was nothing much to be stolen, کوئی چیز جو ہے لے لی جاتی, اسٹیل کر لی جاتی.
جب اس کو چوری کے لیے کچھ نہیں ملا تو مالک بن دینار نے جب سلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز جب ختم کر لی تو کہا کہ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ بندہ بڑا شرمندہ ہوا. تو پھر مالک بن دینار کو پتہ چل گیا کہ یہ چور ہے. پھر کہا کہ دیکھو وضو کرو اور میرے ساتھ آ کے نماز پڑھو. اب چور بھی الحمدللہ تب چور بڑے اچھے تھے, اس کو شرم آ گئی, کہتا چلو نماز پڑھ لیتا ہوں. اس نے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع ہو گیا. اب جب نماز اس نے پڑھی اور فجر کے لیے جب مالک بن دینار باہر آتے ہیں گھر سے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑے زاہد آدمی ہیں, ان کے پاس اتنے مہمان آتے جاتے نہیں ہیں, تو یہ شخص کون ہے؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ یہ چور ہے, ہمارے گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے آیا تھا, بٹ انسٹیڈ ہم نے چوری کر لی ہے, ہم نے اس کی بری عادت اس سے لے لی ہے کہ ہم نے اس کو نماز کی طرف رغبت دلائی ہے. سو دس از ہاؤ دا ایٹیکیٹس ور آف سلف صالحین. ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا کہ یار ریوالور ہے کہ نہیں, کہ دیکھو تو صحیح اس کو لے جائے تو جائے کہاں, رائٹ؟ دس از واٹ وی ڈو. اب دیکھیں ہمیں یہی کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے, جتنا آپ سے بن سکے دین کی دعوت دیں اچھے اخلاق کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا. اور انس بن مالک رسول اللہ کو فالو کیا کرتے تھے عبادت کی بھی. جب ہم بات کریں, ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ برسول اللہ من انس. ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے زیادہ کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی نماز اتنی ریزمبل کرتی تھی رسول اللہ کے ساتھ. یعنی کہ جیسے وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے, جیسے وہ اپنا ہاتھ باندھتے تھے, ان کا سجدہ کرنے کا سٹائل, رکوع میں جانے کا سٹائل, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے تو انس بن مالک بالکل کاپی کیا کرتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز لیڈ کیا کرتے تھے. اور ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں, یہ ایکچولی اسٹوڈنٹ ہیں انس بن مالک کے, کہتے ہیں کہ انس بن مالک used to pray until his feet were swollen, کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ ان کے پاؤں سوج نہیں جاتے. اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نریشن ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود حیران ہو جاتی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, کیوں اتنی ایفرٹ ڈالتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں وہ ایک آیت جو ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو, فاتبعونی, ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی پیروی کریں, آپ کی اتباع کریں. اگر یہ آپ کی اتباع کریں گے یحببکم اللہ, پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہاں پہ کنڈیشن کیا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے بھی ہیں تو کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ will love you back, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, ان کی اتباع کریں, تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے. اور صرف عبادت ہی نہیں, یعنی عبادت میں بھی انس بن مالک کاپی کیا کرتے تھے, فالو کیا کرتے تھے, ان کے اخلاق کو بھی کاپی کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ کھانے کو بھی, یعنی جب ہم فوڈ کی بات کریں اس میں بھی کاپی کیا کرتے تھے. اور خود کہتے ہیں انس بن مالک کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا اور ایک شخص آیا, انہوں نے ایک سالن دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے, اور اس کے اندر کیا تھا, الدبا, یہ سیڈز ہیں, پمپکن سیڈز. تو میں نے یہ دیکھا, نوٹ کیا کہ رسول اللہ بڑے یعنی ان کو پسند تھے پمپکن سیڈز, اور وہ جو ہے وہ کھائی جا رہے تھے پمپکن سیڈز. اور پھر کیا کہتے ہیں, فلم ازل احب الدباء من یومئذ, کہ وہ دن تھا کہ جب میں نے دیکھا رسول اللہ کو یہ کھانا پسند ہے, پمپکن سیڈز پسند ہیں, تو اس دن سے میرا بھی فیوریٹ فوڈ پمپکن سیڈز بن گیا. سبحان اللہ, دس از ہاؤ یو کم ٹو نو کہ دیکھیں جب واقعی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا, پھر آپ اس شخص کی ایک ایک چیز کو کاپی کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو آپ کاپی کرتے ہیں. اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ انس بن مالک ہی واز ورڈ, کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو میں صبح شام آپ کے ساتھ ہوتا ہوں, آپ کی خدمت کرتا ہوں, لیکن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس دنیا میں تو آپ میرے ساتھ ہیں, لیکن اگلے جہاں میں آپ کو کیسے پاؤں گا, ہاؤ ول آئی فائنڈ یو یا رسول اللہ. یہ ابھی ان کا کتنا
انوسنٹ سوال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ اطلبنی اول ما تطلبنی عند الصراط. اے انس اگر تم نے مجھے ڈھونڈنا ہی ہے قیامت کے دن تو مجھے تم صراط جو پل صراط ہے اس کے پاس تم مجھے پاؤ گے. اور پھر فرمایا فَإِن وَجَدْتَنِي اگر تم مجھے ادھر نہ پاؤ وَإِلَّا فَأَنَا عِنْدَ الْمِيزَانِ میں جہاں پہ میزان سکیلز ہوں گے میں وہاں پہ تمہیں ملوں گا. اور اگر ان دو جگہوں میں تمہیں نہ ملوں فَأَنَا عِنْدَ حَوْضِي میں اپنے حوض پہ ہوں گا جو حوض کوثر ہے. تو میں تمہیں ان تینوں جگہوں میں سے ایک جگہ میں تم مجھے پاؤ گے. تو یہ انس بن مالک کا سوال تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جواب دیا. ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. I really love you یا رسول اللہ. تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ ابشر خوشی مناؤ المرء مع من احب کہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو انس بن مالک جب یہ سن رہے ہوتے ہیں تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اور میں نے اتنا کمفرٹیبل فیل کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ مجھے تسلی ہوئی کہ الحمدللہ کہ آئی ایم گڈ میں نے جو ہے محنت کر لی ہے اینڈ آئی ہیو پریپیئرڈ انف کہ میں رسول اللہ کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں. بس اب اینڈنگ کی طرف چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جاتے ہیں وہ جو نریشنز ہیں وہ بھی انس بن مالک نے ہی نریٹ کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر صحابی کے ڈیفرنٹ ایموشنز تھے. حضرت بلال ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے ایموشنل ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اب مدینہ میں کیسے رہوں کہ مجھے ہر جگہ اپنے حبیب کا چہرہ نظر آتا ہے, میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا. اور حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, شام کی طرف چلے جاتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو نریٹ کرتی ہیں رسول اللہ کی جو وفات ہے وہ ود ان دا ہاؤس جو گھر کے اندر جو پرسنل معاملہ تھا وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے نریٹ ہوا ہے, اور جو باہر کی جو سٹوری ہے جو نریشن ہے وہ انس بن مالک نریٹ کرتے ہیں. اور آپ امیجن کریں کہ انس بن مالک وہ شخص ہیں کہ صبح شام رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں. اب کافی دنوں سے رسول اللہ بیمار ہیں اور صحابہ اکرام بہت پریشان ہیں, ان سے ملاقات صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی اور وہ پریشان بھی ہیں کہ کب رسول اللہ دوبارہ صحت یاب ہوں گے, دوبارہ ہیلدی ہوں گے تاکہ جو ہے معاملات دوبارہ آسانی سے چل سکیں. تو ہوتا کیا ہے کہ انس بن مالک نریٹ کرتے ہیں کہ منڈے کا دن تھا, اٹ واز منڈے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی طبیعت خراب تھی کہ وہ نماز لیڈ نہیں کر سکتے تھے. تو ہی واز ان ہز روم, وہ اپنے حجرے میں تھے. تو ابو بکر صدیق وہ لیڈ کر رہے ہیں نماز. تو کہتے کیا ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں احساس ہوا, آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رائٹ لیفٹ اس کے کیا ہو رہا ہے. تو بولتے ہیں ہمیں محسوس ہوا کہ رسول اللہ نے جو ان کے حجرے کا جو پردہ ہے انہوں نے پیچھے کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار تھے کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے, یہاں تک کہ ایسے بھی ہمیں ایونٹس پتہ ہیں کہ رسول اللہ کو یعنی سہارا لیتے ہوئے صحابہ اکرام کا, ان کے شولڈرز کا, وہ آتے تھے مسجد نبوی کی طرف. تو اب رسول اللہ خود کھڑے ہیں اور انہوں نے پردہ پیچھے ہٹایا ہوا ہے. اب صحابہ اکرام نے نوٹ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسٹینڈنگ اینڈ ہی از واچنگ اس, یعنی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور کہتے کیا ہیں ثم تبسم یضحک, اور ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ رسول اللہ ایز اف ہی از اسمائلنگ, وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہتے ہیں قریب تھا. اب صحابہ کرام کی فیلنگز کو آپ ذرا سمجھیں, ایموشنز کو. اتنے دنوں کے بعد رسول اللہ اب دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کو اور ان کو فیلنگ ایسے آ رہی کہ ناؤ رسول اللہ از ہیلدی اگین, اور وہ بس اب نماز میں ہے, وہ ان کے پاس جانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں قریب تھا کہ ہماری نماز ٹوٹ جاتی کہ ہم رسول اللہ کو ایز اٹ از دیکھ لیتے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آ جائیں اور نماز لیڈ کریں. تو
रसूलुल्लाह ने क्या किया, फ़अशारा इलैना अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अतिम्मु सलातकुम। तो रसूलुल्लाह ने इशारा करके बताया कि नहीं नहीं अबू बकर, यू कैरी ऑन विद द सला, आप लीड करें। और फिर उन्होंने जब इशारा किया उसके बाद पर्दे को वापस बंद कर दिया। और फिर कहते हैं व अरख़ा सितर फ़तवफ़ी मिन यौमिही एंड ही डाइड द सेम डे। और कहते हैं कि दैट वाज द लास्ट मोमेंट कि हमने रसूलुल्लाह को देखा। और फिर जब बरियल का वक्त आया, अनस बिन मालिक ही वॉज पार्ट ऑफ द फैमिली, वो सारी जो है सारा अरसा 10 साल रसूलुल्लाह के साथ रहे थे। तो वो नरेट करते हैं, कहते हैं लम्मा कान अल-यौमु अल्लज़ी दख़ल फ़ीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मदीना अज़ाअ मिन्हा कुल्लु शै। कहते हैं जिस दिन रसूलुल्लाह मदीना के अंदर दाखिल हुए थे, एवरीथिंग बिकेम रेडियंट, सब कुछ रोशन हो गया, नूर से भर गया। फलम्मा कान अल-यौम अल्लज़ी मात फ़ी, और जिस दिन वो फोत हुए, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अज़लम मिन्हा कुल्लु शैइन, ऐसे कि अंधेरा छा गया पूरे मदीना में। और फिर क्या फरमाते हैं, वनफ़दना अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमने जब रसूलुल्लाह को जब हमने जो है कब्र में डालना चाहा तो क्या उनके इमोशंस कैसे होंगे। और फिर कहते हैं व इन्ना लफ़ी दिफ़्निही हत्ता अनकरना क़ुलूबना, कि जब हम ये अमल कर रहे थे तो इट इज़ एज़ इफ़ आवर हार्ट्स वर नम, हमें बिल्कुल कुछ फीलिंग्स नहीं आ रही थी कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट हैज़ रियली हैपेंड, कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। और इस नरेशन में जब ये मामला हो रहा था तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा वो दूर से देख रही थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में डाला जा रहा था। तो और वो रोती जा रही थी और कह रही थी सहाबा इकराम को, पर्टिकुलरली अनस बिन मालिक को कहती हैं कि हाउ कुड यू पुट सोइल ऑन माई फादर्स फेस, कि आप लोगों को जुर्रत कैसे हुई कि आप ये अमल कर सको। तो अनस बिन मालिक जवाब कहते हैं अनकरना कुलूबना, कि हमें नहीं पता ये हमने कैसा किया, हमारा दिल हमें इजाज़त नहीं दे रहा था, हमारा जहन काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमें ये करना पड़ा। और सलफ़ सालिहीन इस बारे में इशारा करते हैं, सलफ़ सालिहीन यूज़ टू से, कहते हैं कि जब तुम्हें अपनी परेशानी ज़्यादा लगने लगे ना, कि तुम्हारी ज़िंदगी मिज़रेबल है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तुम्हें पता होना चाहिए द ग्रेटेस्ट कैलामिटी ऑफ दिस वर्ल्ड वाज व्हेन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट दिस दुनिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान था, सबसे बड़ी मुश्किल थी, यानी ये सबसे बड़ा अजीब इवेंट था। और फिर वो कहते हैं द वर्स्ट इज़ ओवर, कि अब जो तुम्हारी तकलीफ़ें हैं ये कुछ भी नहीं है उस तकलीफ़ को अगर तुम अपने सामने रखो तो। और अनस बिन मालिक एक हदीस हमें पता चलती है जहाँ पे रसूलुल्लाह फरमाते हैं मन रआनी फ़िल मनामी फ़क़द रआनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझ ही को देखा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान मेरे अलावा किसी का भी जो है हुलिया ले सकता है, वो फ़िज़िकल अपीयरेंस ले सकता है, अलबत्ता मेरी वो अपीयरेंस नहीं ले सकता। और जिसने मुझे देखा है ख्वाब में उसने मुझ ही को देखा है। और आप ये ख्वाहिश करेंगे कि काश रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में एक ही दफ़ा आ जाए, एटलीस्ट एक दफ़ा तो आएँ, मैं रसूलुल्लाह को ख्वाब में एक दफ़ा तो देखूँ। और इब्न साद अपने तबक़ात किताब में लिखते हैं, ये हिस्ट्री की बुक है, अनस बिन मालिक रसूलुल्लाह के जाने के बाद ही लिव्ड फॉर अराउंड 80 ईयर्स, 80 साल तक ज़िंदा रहे। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जब ये दुआ पढ़ी थी कि रसूलुल्लाह ने जब दुआ दी थी अनस बिन मालिक को कि ए अल्लाह अनस के माल में और औलाद में बरकत अता फ़रमाएँ, तो अनस बिन मालिक की उम्र ही वॉज हैविंग अ वेरी लॉन्ग एज, उनकी जो है उम्र बहुत ज़्यादा थी, 80 साल वो ज़िंदा रहे। और मुसन्ना बिन सईद क्या कहते हैं, कहते हैं समीअतु अनस बिन मालिक यक़ूल, कि मैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना करता था, वो ये कहा करते थे मा मिन लैला इल्ला व अना अरा फ़ीहा हबीबी
میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری مگر یہ کہ میں نے اپنے حبیب کو نہ دیکھا ہو. میں ہر رات رسول اللہ کا دیدار کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ جب وہ ایسا کہا کرتے تھے ثم یبکی، وہ رو پڑ جائے، یعنی وہ رونا سٹارٹ کر دیا کرتے تھے، وہ رو پڑتے تھے. اور جب بندے کی ایسی راتیں ہوں تو وہ دن سے زیادہ اپنی راتوں کو پسند کرتا ہے. انس بن مالک یہ پسند کیا کرتے تھے کہ کب رات ہو اور میں اپنے حبیب سے ملاقات کروں. اور پھر ہوا کیا کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہی شفٹڈ بصرہ چلے جاتے ہیں عراق کی طرف، اور وہاں پہ احادیث نریٹ کرنا اور پڑھانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ساری زندگی ان کی ایسی ہی گزرتی ہے. جو بھی انسیڈنٹس انہوں نے آبزرو کیے ہوتے ہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں. اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں 2-3 کے نام لیتا ہوں. امام حسن البصری رحمہ اللہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. محمد بن سیرین یہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور امام زہری رحمہ اللہ یہ ان کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں. اینڈ ہی واز ون آف دا ویلدیسٹ. جیسے رسول اللہ کی دعا بھی تھی کہ جو بصرہ کے بزنس مین تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم انس بن مالک کو اپنا بزنس پارٹنر بنائیں. کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا تاکہ ان کے بزنس میں برکت پڑے. ان کو اپنا سائلنٹ پارٹنر بنا لیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہی واز دیٹ رچ کہ اگر وہ کسی پتھر کو اٹھاتے تھے تو ان کو وہاں سے درہم اور دینار ملتے تھے. جیسے ہم محاورے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا کہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس کو یہاں پہ جو ہے مال ملتا ہے. تو یہ ان کا معاملہ تھا. اور جب لوگوں کی جو کراپس تھی، جو ان کے جو فارمز تھے وہ جو پروڈیوس کرتے تھے وہ سال میں ایک دفعہ پروڈیوس کرتے تھے. لیکن انس بن مالک کے جو فارمز تھے وہی فصل 2 دفعہ ہارویسٹ ہوتی تھی، 2 دفعہ پروڈیوس ہوتی تھی جو کراپس تھی. تو یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ تھا. اور یہ جو انس بن مالک صحابی ہیں، ہی واز ون آف دا لاسٹ میجر صحابہ کہ جو اتنی لمبی عمر جن کو ملی ہے. اور ان کی ایج 103 تھی، 103 ان کی ایج تھی. اینڈ ہی ڈائیڈ 93 آفٹر ہجرہ، 93 AH میں ان کی فوتگی ہوتی ہے. یہ وفات پاتے ہیں. اور ان کا جنازہ ابن سیرین رحمہ اللہ جو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے لیڈ کیا. اور مورق اجلی کہتے ہیں کہ جس دن انس بن مالک اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کہ آج دنیا سے آدھا علم، ہاف نالج رخصت ہو گیا ہے. تو یہ انس بن مالک کی بریف سٹوری ہے جو ہم نے آج پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، وجزاکم اللہ خیرا.